پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے. 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی ایک میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. نام ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیت نازل ہوئی ہے, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے, نا 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 نا, ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے, نا نا نا. نعمہ تعجب کا صیغہ ہے, گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں, یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, فون کرتے ہیں مجھے, بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے, عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو, اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا, ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا, ہائے ہائے ہائے, یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان, جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا, تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا ہے انسان بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کی نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے. تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے, سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کو تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا, وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے, تو تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا, اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دی ہے, اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے, اللہ اولاد ملا دے, اولاد ملا دے, اولاد سے میری ملاقات کرا دے, میرے بچے کو محفوظ فرما لے, ہے نا. دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا, بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل, صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر 2 ٹائپس آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے, گناہ فرمانی تو نہیں کرے, لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں, کیا ہے نہیں ہو, بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے, کیا کریں, مقدر میں یہ لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بولے کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا کیا گھر میں حالات کیسے صحیح چل رہے ہیں, بس کیا کریں, دنیا مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا, بس کیا ہے, ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم وقت, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل, ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے, تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, بادشاہ ہوں, اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو.
اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ رو بھی رہے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، پھر تو قربانی نہیں ہے نا۔ اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا۔ اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کیا بچہ گم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں۔ حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا۔ ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی۔ زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے۔ یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں۔ زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے، زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی۔ لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے، یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے، اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے۔ آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے۔ روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو بھی فیل ہو گئے، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے، بیگم کا فون ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولو اختیاری۔ ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی، دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی سے بڑی محبت، حادثے میں انتقال ہو گیا، قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے۔ ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا، بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا، کیا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے۔ یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے، لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے۔ رو بھائی پابندی، یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے، اور مسئلہ ہو گیا تو وہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں، تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے، لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ میتوں پہ چیخنا، میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا، بھائی بس رو آپ، جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی، اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو، اچھا آ رہی ہے الحمدللہ۔ خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان صاحب انڈیا سے۔ خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو، تو بالکل جائز ہے۔ دعا ہے یہ اصل میں، تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا، کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں، نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے، تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا، کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے۔ تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن خدا بھی جائز ہے، کیونکہ خدا فارسی میں گاڈ کو کہا جاتا ہے، گاڈ انگلش میں خدا کو کہا جاتا ہے، تو کوئی بھی معبود اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ معبود جو ہے نا عربی کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے، تو معبود کا لفظ بھی ٹھیک ہے، گاڈ کا لفظ بھی ٹھیک ہے، خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے، تو اللہ کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اللہ کا جو نام ہے اللہ، یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا، اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی بہادر ہے، نام اس کا وسیم بھائی ہے، لیکن آپ اس کو اس کی صفت کی وجہ سے بہادر خان یا بہادر علی کہتے ہو یا بہادر کہتے ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے ابا نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ مثال کے طور پر علی نام رکھا ہے یا وسیم نام رکھا ہے، تو وسیم نام سے بھی پکار سکتے ہو، تو یہ علمی نام ہے۔ علم جو والدین نام رکھتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، اور جو پبلک جس نام سے یاد کرتی ہے اس کی صفات کی وجہ سے وہ صفاتی نام کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اور عزیز ذو انتقام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں، تو یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی صفت کو اردو میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، انگلش میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا، انگلش میں گاڈ جو بھی جس کی بھی عبادت کی جائے، جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں۔
اب لوگ زیادہ پیچیدگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ تو فلانے لفظ سے نکلا ہے، تو فلانے سے نکلا ہے، تو اس کا تو یہ مطلب تھا، تو اس کا تو یہ مطلب. لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے، لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کو کہا جاتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر بھی تھے. تو فقہا موسیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ سر کے بالوں کو موسیٰ کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں آپ. تو کیوں یہاں کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے. اور جب فرعون کے مقابلے میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے تھے تو وہاں بالکل ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہی بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے، تو لہذا جو حلیم کی دیگ ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا وہی کہا جائے گا نا. تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنی میں ہے، اور جو دیگ جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی. تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی اس کی یوز کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خدا بھی ہے، جو یعنی آج کل عرف میں اس کو یعنی ناموں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اردو میں یا فارسی میں خدا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو یعنی واجب الوجود ہو. تو بہرحال اس کی جو ہے وجہ تسمیہ یا اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس گاڈ کو اردو میں خدا کہتے ہیں، تو اس لیے خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں عالمی نام جو ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے. تو صفات سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو، اور علم سے بھی پکار سکتے ہیں جو اللہ کا نام ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام وسیم رکھا تو وسیم سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہوگی بہادر ہے تو بہادر کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو. تو ان ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کو بس یاد کرنا چاہیے. یہ اہم چیز ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے. جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے، تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے، ایک لبرل فیملی کا. بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے، ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہے وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ. کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے، یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی، نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے، بدتمیز بنا رہا ہے. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے، نو عمر لڑکی، باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو، 35 سال کی ہو، باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو، کورٹ میرج کرے، سمجھ میں آتا ہے. 17 18 18 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا، یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ، آپ سب کو پتا ہوگا. ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی، اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی. اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو انسانوں کو بیوقوف بنانے، جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو، دودھ پلاتی تھی، ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا. وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے، اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات، باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں، کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا، پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ، ان کا علم زیادہ، ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی، آپ تو اس پہ عاشق ہو، لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ. انگلیاں اٹھیں گی باپ پر، یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا.
اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے دستبردار ہو جائے, بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں, لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے, باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں, لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو, بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟ کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی. ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی. کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں, تو میں کہتا ہوں کون سے والے. آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے. وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتے دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آدمی آئے اپنے سسر کو بھی لے آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ کہتے ہیں یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے, بیگم کو بلائیں کون سی والی. ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا, کون سے والے. تو یار شادیاں آپ نے کی ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا, ایک کیک آ گیا اب اس کے اتنے حصے, پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں, اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے, بچے زیادہ ہے تو دو یوں کر کے چوری گھمائی, پھر یوں لایا, ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا, ہدیہ آیا وہیں بچوں کو وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ وہ پہلے نمبر کے گھر پہ, دوسرے پہ آئے گا دوسرے گھر پہ, تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ. کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نہ نہ نہ, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ. کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے. وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جائیں.